اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت ربی فلم یستجب لی، کہ تم میں سے ہر ایک شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کی لیکن میرے رب نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے وہی چیز آپ کو فوراً مل جائے۔ اگر اس چیز میں خیر ہوگا اللہ رب العالمین آپ کو صحیح وقت میں دے گا۔ لہٰذا کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک شیطان کا ٹریپ ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتا ہے، جس کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دعا مانگنا ہی اللہ سے چھوڑ دیں۔ لہٰذا آپ دعا مانگتے رہیں، کبھی جلد بازی نہ کریں، مانگتے رہیں اور اللہ سے خیر کا سوال کریں۔ جس چیز میں خیر ہوگا اللہ رب العالمین وہ چیز مناسب وقت میں آپ کو عطا کرے گا، اور اس میں اگر خیر نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین آپ کے اس دعا کو پھر بھی اس اعتبار سے قبول کرے گا کہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا، یا یہ کہ آپ پر سے کوئی مصیبت اللہ ٹال دے گا، یا یہ کہ اس چیز کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے گا۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، کہ آپ نے ابراہیم کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا یعنی نمرود، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں مناظرہ کیا، ان سے بحث کی۔ تو نمرود کون تھا؟ وہ اپنے خود کو وہ سجدے کرایا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو وقت کے بادشاہ سے جو ہے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اور اس کو کہا کہ اللہ ہی رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خاموش کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے، اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو۔ سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے، کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں۔ ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے، اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور سود کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اچھا، اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل، وہاں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی
اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اچھا، لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی، بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے؟ مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو رائٹ ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اخیر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے، یہ گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بشر ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہیں، لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے، یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے، یا کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو۔ بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران شخص کا نام ہے، تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ آل عمران۔ تو سب سے پہلے اس سورت میں اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں، تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو۔ اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست، اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے، حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے، شکست دے دیتے ہیں، کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں، اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، کہ وہ گاڈ کے، اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں، کہ ایک جز فادر کا ہے، دوسرا جز ہولی اسپرٹ کا ہے، تیسرا
دوسرا جز عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کہتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا مل کر جو مجموعہ بنتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے العیاذ باللہ 3 حصے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا ذکر ہوتا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہود و نصارہ ان میں کتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، لیکن یہ اتنے ناشکرے تھے، اتنے نافرمان تھے، اور ظلم و تشدد بھی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، تو ان کے اس جرم کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، کفار کو، ڈس بلیورز کو کے ساتھ گہرا تعلق نہ قائم کرو، گہری اور دلی دوستی قائم نہ کرو۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومنین کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھے اور دلی دوستی قائم کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، لیکن ایک لمٹ میں۔ جو دلی تعلق ہوتا ہے، گہری دوستی ہوتی ہے، وہ آپ کفار کے ساتھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے، وہ صرف مومنین کے ساتھ کریں گے۔ ہاں، رکھ رکھاؤ کے لیے، ماحول کو درست رکھنے کے لیے، ماحول حالات سازگار رہے اور آپ اسلام کی دعوت دیں، اس بنیاد سے آپ کو تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ہو۔ بہرحال اس کے بعد اس سورت میں، سورہ آل عمران میں 3 اہم واقعات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عمران کی بیوی کا ہے، جن سے حضرت مریم پیدا ہوتی ہے علیہ السلام۔ حضرت وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ نظر مانتی ہیں کہ یا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اسے آپ کے راستے کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی فی سبیل اللہ کے راستے میں ہی اسے وقف کر دوں گی، بس آپ مجھے بیٹا دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول تو کیا، لیکن انہیں بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، جو حضرت مریم تھی علیہ السلام۔ تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی، انہیں ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی اور کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی، لیکن کیا ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اب میں اسے اللہ کے راستے میں کیسے وقف کروں، یہ کتنا ہی اللہ کا کام کر پائے گی، دین کا کام کر پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا آپ نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے آپ کو۔ یعنی بسا اوقات دینی معاملات میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے میں لڑکیاں بسا اوقات بہت سے لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی، جو حضرت مریم کی والدہ تھی، ان کو بتایا گیا اس کے ذریعے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، ان سے بہت کام لینا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ یہ ایک پہلا واقعہ۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ بھائی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد عطا کی۔ تو اولاد بھی ہم کن سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ مزاروں پہ جا کر سوال نہیں کریں گے، پیروں کے پاس جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے۔ کن سے کہیں گے ہم؟ اولاد کی دعا بھی کس سے کریں گے؟ اللہ سے، جس طرح حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس صورت کا ہے وہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی اسی وقت سے وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتی تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، ایک حجرہ تھا ان کا، وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو کہ ابھی ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، اور حضرت مریم جو ہے کہیں باہر نکلتی بھی نہیں ہے عام طور پر۔ تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی انا لکی ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے ساتھ ایسا ان پر یہ فضل کیا، احسان کیا، ان پر رحمت کی کہ انہیں رزق دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کو پھل اور دیگر جو ہے رزق عطا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو حضرت زکریا بھی گئے محراب میں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی،
کہ کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما۔ کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو، یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے۔ تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا، ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے۔ تو جب ایسی چیزیں جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوتی ہیں ایسی ظاہر ہو جائیں کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی غیر نبی سے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بغیر کسی سبب کے غیب سے ان کے پاس رزق آ جاتا تھا، تو یہ کرامت ان کی کرامات میں سے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ، کہ بعض وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر ان سے ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی تردید ہوتی ہے اسی آیت میں۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بھائی ان کے پاس جو ہے رزق آ رہا ہے، لیکن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ جو ہے مجھے بھی مل جائے، بلکہ حضرت مریم کے اللہ سے دعا کی۔ تو معلوم ہوا کہ معجزات ہو یا کرامات ہو، یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے تب معجزہ دکھائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بزرگ ہو گیا ہے تو اب جب چاہے کوئی بھی کرامت کرتا پھرے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا کرواتا ہے۔ تو اصل اللہ ہے، تو دعا اللہ سے مانگی جائے گی، انسانوں سے یا مخلوقات سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، کہ وہ بھی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس میں کہ بھائی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے، اولاد دی۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم واقعہ جو اس پارے میں ہے اور اس صورت میں ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام سے، اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ عام طور پر عادت سے ہٹ کر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ یہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ اس دنیا کا پابند نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں کوزیلٹی کا مسئلہ ہے، کوز اینڈ ایفیکٹ، سبب مسبب کا ہونا ضروری ہے، ہم اسباب کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب کو، تمام کوزز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ بہرحال اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا، کہ جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی، لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلایا، تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اطاعت کو قبول کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے، یہودیوں نے کیا کیا، ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف مکر و فریب کرنے لگے، پلاننگ بنانے لگے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ بنائی رکھی تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ از the best of planners، تمام پلانز میں سب سے بہترین پلان بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ سے زیادہ علیم اور حکیم تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہودیوں نے کیا پلان کیا تھا؟ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے، لیکن اللہ نے کیا پلان کیا تھا؟ اللہ نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم ان سے بچا کر زندہ آسمان میں اٹھا لیں گے۔ تو یہودیوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا، اور انہوں نے کیا کیا، وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، لیکن کسی اور شخص کو پکڑ کر انہوں نے کیا ہے، سولی پر چڑھا دیا اسے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، دنیاوی زندگی جو ہماری ہے، جس طرح ہم جسم اور روح کے ساتھ اس وقت زندہ ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہے، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا، لیکن وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا دوبارہ نزول ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا وہ مقابلہ کریں گے، اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور مسلمان غالب آئیں گے، اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسلام پھیل جائے گا، اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا،
کرسچنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. تو اللہ نے دونوں کی تردید کیا، فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ آپ کو کنفیوژن ہو گیا، آپ نے کسی اور کو عیسیٰ سمجھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان میں اٹھایا، بل رفعہ اللہ الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اچھا، پھر اس صورت میں مباہلے کی دعوت کا ذکر ہے. ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو دلائل کے ساتھ بھی بات کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ اب آپ مباہلہ کی دعوت دیجئے. مباہلہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر نکلیے، اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو، اہل کو لے کر باہر نکلیے، اور ان عیسائیوں سے کہیے کہ تم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو لے کر خود بھی آ جاؤ، اور مل کر اب ہم دونوں دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. یعنی تم تو مجھے سچا نبی نہیں مان رہے ہو نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ جاؤ، میں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں کہ جو خدا ہے ان سے ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے، جو غلط پر ہے، باطل پر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے. تو نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، وہ تیار نہیں ہوا، وہ ڈر گیا کہ بھئی اب اگر سچے نبی نکلے تب تو ہم پھنس جائیں گے. تو بہرحال جزیہ دے کے انہوں نے اطاعت قبول کی. پھر اس پارے کے آخر میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. بہرحال اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جو وعدہ لیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی، حکمت دی گئی، لیکن آپ کی زندگی میں ہی اگر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی. تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری زندگی میں ہو جاتی ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور انہیں فالو کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. تو ان انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا، ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو ان پر ایمان لانا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو آخری رسول کی بشارت دے دیتے تھے، وہ خوشخبری دے دیتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بھئی میرے بعد جو احمد نامی نبی آنے والے ہیں ان کو تم کام پہنچانے والا. تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ. اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے. تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا. اور ایک شخص تھا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں. اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا. یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا. یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا قیل ادخل الجنہ. ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں. اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں. تو یہ کہنے لگے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا آیت نمبر 28 کہ انہیں ہلاک کر دیا. اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری.
وما كنا منزلین، اور ان كانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے۔ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے، اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے۔ ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کے جسم تیار ہے، اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے۔ وہ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، فتالیات ذکرہ، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلیمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار، اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم، 63 میں آیت نمبر کہ اس میں
اہل جنت جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل. اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی. اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بتائے گئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں. اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا. پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے. ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا اور تیسرے کا نام یافس تھا. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے. کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے. تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو. پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے. آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی. 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے. وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوئی. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان. کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں. پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا. اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا.
ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اے اللہ، آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ دنیا جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں اپنے ایمان کو، کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں بہت لمبی لمبی تلاوت کی میں نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حرفاً کحرف شعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی تھی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے۔
اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے. تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا. دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے. صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، وبال ہے. تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے سمجھیں گے یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا، یہ بہت ضروری ہے. 6ٹی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. دیکھیں یہ امت جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے. یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں. آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں عمل کر لیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اپنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں. یہ بہت بڑی توفیق ہے. تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. تو یہ جو 6 حقوق ہیں قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے، مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. یہ بہت ضروری ہے. تو اب آئیں اب ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے. سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو. ٹھیک ہے، تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے. تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے. اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی. تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو. اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کی اصل. ام القرآن سورت الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سورت ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے. پورے قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں. لیکن سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے. سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے. اس لیے اس سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے. تو اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے. یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی. عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی. جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے. رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے. تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی. اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں. اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا. میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا. خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ. ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں. اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصراً میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے.
جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے، ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو، جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا۔ تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد، وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت
تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہے. کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت. میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا. انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی. 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے. تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز
زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکام